ہے وہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو آپ کے جسد خاکی کو دفن کہاں کیا جائے۔ ایک گروہ کہتا ہے آپ کو مکے میں دفن کیا جائے جو آپ کا آبائی شہر ہے اور آپ کو بڑا پسند تھا، آپ کا آبائی شہر ہے، وہاں دفن کیا جائے۔ دوسرے کہنے لگے نہیں، مہاجرین کہنے لگے، انصار کہنے لگے نہیں، آپ نے مکہ چھوڑا تھا، ہماری دعوت پر مدینہ آئے تھے، آپ نے اپنی زندگی کے سارے ایام یہاں گزارے، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مکے میں رہنا نہیں پسند کیا بلکہ مدینے میں رہے، لہذا آپ کے آخری ایام جہاں گزرے ہیں آپ کو وہیں دفن کیا جائے۔ تیسرا گروہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، نہ لڑو، نہ مکے میں دفن کرو، نہ مدینے میں دفن کرو، انبیاء کی کثیر تعداد بیت المقدس میں فلسطین میں دفن ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو بھی وہاں دفن کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا اختلاف ہے، تین گروہ ہے، تینوں دعوے دار ہیں۔ ایک بیت المقدس پر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں دفن ہونا چاہیے، ایک مدینے کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک مکے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک صحابہ کرام کے سامنے صرف دعوے آئے ہیں، دلیل نہیں آئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کھڑے ہوئے اور کہا لوگو، جس ہستی کے بارے میں آپ کا اختلاف ہے اس کا ایک فرمان مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع۔ یہ سنتے ہی سب نے فیصلہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو مدینہ میں دفن کیا جائے، اور مدینہ میں بھی عام جگہ پر نہیں، جس جگہ آپ فوت ہوئے حضرت عائشہ کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ صحابہ کرام نے باقی دونوں گروہوں کی رائے کو رد کیا اور کس بات کو مانا؟ جس دعوے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ساتھ سامنے آئی۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کے نظریات کیا تھے۔ پہلی بات مانا، قرآن مجید سے دلیل لی، دوسری بات کو مانا، حدیث رسول سے دلیل لی، اور سامنے صحابیوں نے یہ بھی نہیں کہا جیسے آج کل بعض فقہی مذاہب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جی پہلے قرآن سے دلیل پیش کرو، پہلے قرآن سے دلیل پیش کرو، پھر حدیث سے دلیل پیش کرنا، اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر حدیث سے دیکھیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا بھی تو حدیث تو سنا رہا ہے، پہلے دیکھو قرآن کی کوئی آیت ہے، قرآن میں ایسا ہے۔ یہ آج کل کا ایک نقطہ نظر ہے اور گمراہ کن نقطہ نظر ہے۔ ایمانداری سے کہتا ہوں صحابہ کرام کا یہ نقطہ نظر ہرگز نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا فرمان آتا، صحابہ کرام اس کو اسی طرح قبول کرتے جیسے اللہ رب العالمین سے نازل ہونے والی قرآن مجید کی آیت کو قبول کرتے، کوئی فرق نہ رکھتے اس میں۔ اس حدیث کو سنتے ہی فوراً کہا بھائی ہم نے اپنی رائے واپس لے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے جسد اطہر کو حجرہ اقدس میں حضرت عائشہ کے حجرے میں یہی دفن کیا جائے۔ اور پھر تیسرا بڑا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا۔ یہ بڑے بڑے اختلاف ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی زندگی میں واضح طور پر کوئی حکم نہیں دیا میرے بعد اس کو خلیفہ بنانا، پھر اس کے بعد اس کو بنانا، پھر اس کے بعد اس کو بنانا۔ البتہ آپ نے اپنے طرز عمل سے کچھ ایسے اشارے ضرور چھوڑے تھے، جیسے آپ بیمار ہو گئے، نماز پڑھانے نہیں آئے، لوگوں نے درخواست کی، اللہ کے رسول مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری پڑی ہے، آپ کی آمد کے منتظر بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائیے یا پھر حکم کر دیجئے کسی کو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ جھگڑتی ہیں، اللہ کے رسول میرا ابا آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، اتنا نرم دل ہے، رو رو کر اس کی بری حالت ہو جائے گی، آپ حضرت عمر فاروق کو حکم کیجئے، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا سخت دل آدمی ہے، وہ تھوڑا بہادر ہے، وہ جرأت والا ہے، وہ روئے گا نہیں، وہ اس صدمے کو برداشت کرے گا، میرا ابا برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول یہ حکم سنتے ہیں، یہ مشورہ سنتے ہیں، پھر بھی فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ دیگر ازواج مطہرات کو ساتھ ملاتی ہیں، تم سارے مل کر مشورہ دو۔ جب عورتوں نے ضد کی، ازواج مطہرات نے ضد کی، بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر اتنی سخت الفاظ اللہ کے رسول نے الفاظ فرمایا، آپ نے فرمایا تم مجھے مصر کی وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا۔
اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی گمراہی کا شکار نہ ہو۔ لوگ اس کو بھی گمراہی کا شکار بناتے ہوئے اس حدیث پر تان کرتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے، نعوذ باللہ، ازواج مطہرات کو حدیثوں نے مصر کی فحشہ عورتوں جیسا نام دیا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کے اس جملے کے معنی کیا تھے کہ تم مجھے مصر کی فحشہ عورتیں معلوم ہوتی ہو، اس کے معنی یہ تھے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے عمر فاروق کو مسلح پر کھڑا کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے اس حدیث کے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابہ کے درمیان یہ اشارے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طرح آپ نے کئی موقعوں پر کہا، اور ان اشاروں کو اور آپ کے اس پیار کو، اس محبت کو کفار بھی سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، آپ نے حدیثوں میں نہیں تو کم از کم تاریخوں میں پڑھا ہوگا، غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر آپ گڑھے کے اندر گرے، اور گرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے، معاملہ تھوڑا کچھ تتر بتر ہو گیا، پیچھے سے خالد بن ولید نے آ کر کے حملہ کیا، سارے لوگ حواس باختہ ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے، چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے افیکم محمد، پہلا سوال کرتا ہے، ارے لوگو، اے ہاری ہوئی فوج، مجھے بتاؤ کہ تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہتے ہیں چپ رہو، کوئی جواب نہ دو۔ اب وہ دوسرا سوال کرتا ہے۔ دیکھو کفار کو بھی معلوم تھا اسلام کی ترتیب اصل میں اللہ نے کیا رکھی، وہ اس وقت کے جو لوگ۔ اب دوسرا سوال عثمان کے بارے میں، علی کے بارے میں، عمر کے بارے میں نہیں پوچھتا، پوچھتا ہے فیکم ابو بکر، ارے تم میں ابو بکر ہے، ترتیب وہی رکھتا ہے، ابو سفیان ہے کافر ہے لیکن ترتیب وہی رکھی ہے۔ اب تیسرا سوال آپ نے فرمایا ابھی کچھ نہیں بولو، تیسرا سوال کرتا ہے افیکم عمر بن خطاب، ارے تم میں عمر بن خطاب ہے؟ یہ تین پوچھنے کے بعد پھر چوتھے کا نام ہی نہیں لیا، تین پوچھنے کے بعد چوتھے کا نام ہی نہیں لیا۔ گویا ابو سفیان یہاں تک بھانپتا اور سمجھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں پہلے لیڈر ہیں، پھر آپ اگر چلے گئے تو وہ کمان ابو بکر سنبھالے گا، اگر وہ چلے گئے تو وہ کمان عمر سنبھالے گا۔ یہ کفر بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے یہ تینوں نام پوچھے۔ پھر اس نے جب تینوں سے کوئی جواب نہ پایا تو اس نے کہا او لو حبل، او لو حبل، اے حبل کی جائے، لنا عزا ولا عزا لکم، ارے ہمارے درمیان عزا ہے، تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جواب دو اس کو۔ وہ میری اور تمہاری بات تھی، اب تو بات عقیدے کی ہے، اب تو بات اللہ کی ذات کی ہے۔ لنا مولا ولا مولا لکم، ارے تو کہتے ہو ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں، ہم کیا کریں گے تمہارے عزے کو، ہمارا تو مولا ہے، تمہارا کوئی مولا ہی نہیں ہے، ہمارا تو مولا ہے، تمہارا کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دلایا۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلافات ہوئے۔ اب اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے۔ آپ نے اگرچہ اشارے چھوڑے ہیں لیکن واضح حکم آپ کا کوئی نہیں تھا۔ صحابہ پریشان ہیں، اور اس قدر اختلاف، انصار کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا، دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ تیسرا گروہ کھڑا ہوا، جیسے دفن کے وقت تیسرا گروہ کھڑا ہوا تھا، اسی طرح تیسرا گروہ کھڑا ہوا، اور اس نے تو اتنی بڑی خطرناک بات کی کہ مسلمان ابھی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس نے کہا انصاریو کیوں ضد کرتے ہو، کیوں لڑتے ہو؟ اے مہاجرو تم کیوں ضد کرتے ہو، کیوں لڑتے ہو؟ انصار اپنا خلیفہ بنا لے، مہاجر اپنا خلیفہ بنا لے، گویا دو خلیفے بنا لو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ ان میں تلواریں نکل آتی۔ اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حافظہ، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے دیکھو اپنی زندگی میں جو فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرا مصلی سنبھالے، وہ حکمتیں اب سمجھ میں آ رہی۔ ابو بکر صدیق کھڑا ہوا اور کہا لوگو کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، امامت خلافت قریش میں رہے گی، یہ قریش کا حق ہے۔ سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی۔ اب وہ قریشی جو تھے وہ سارے کے سارے مہاجر تھے۔
انصار میں نہیں تھے، سارے مہاجر تھے۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔